سے جو غیر حسی اور غیر شعوری طور پر مومن کو حصہ ملتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی دوستی ہے، اللہ کی محبت ہے۔ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر پیار آتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ جو دعا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے مبغوض ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں غضبناک ہوتا ہے۔ اس لیے دعا مانگا کرو، صبح بھی دعا مانگو، شام کو بھی دعا مانگو، دن کو بھی مانگا کرو، رات کو بھی مانگا کرو، بیٹھ کر بھی مانگا کرو دعا، لیٹ کر اور کھڑے ہو کر بھی مانگا کرو، ہاتھ اٹھانے کے ساتھ بھی مانگا کرو، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے بھی مانگا کرو، بیٹھے ہو تب بھی مانگا کرو، بستر کے اوپر لیٹے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، زبان سے بھی دعا مانگا کرو، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے دعا مانگو، زبان تمہارا نہ ہلے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی راز، دلوں کی صدا کو سننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ دعا مسنون دعائیں بھی مانگا کرو جو عربی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں، اور اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں بھی اللہ تعالی سے دعا مانگا کرو۔ اپنی زبان میں، تمہاری زبان پشتو ہے، پختو کی دعا غواڑی، تمہاری زبان اردو ہے، اردو میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، تمہاری زبان ہند کو ہے، ہند کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، لیکن دعا میں آداب کا خیال رہے۔ اگر آپ کو آداب کی تمیز نہیں ہے، کس ادب سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، تو پھر انہی دعاؤں پر اکتفا کرو جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہمارے اکابر سے معصور اور منقول ہیں۔ البتہ اگر آپ تضرع، عاجزی، الحاح و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بھی مانگتے ہیں تو لفظ ادھر ادھر ہو جائے تب بھی اللہ جل شانہ دعا کو قبول کرتا ہے اور دعا سے خوش ہوتا ہے۔ دعا سے مایوسی، دعا کے بعد کہ اللہ جل شانہ سے بندہ مایوس ہو جائے تو یہ کفر ہے، یاد رہے۔ اور مایوسی یہ ہے کہ اس سے میرا کام نہیں ہوتا، الیاذ باللہ، بس اپنی فقر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی سے حاجتیں مانگتا ہے، اور ایک دفعہ مانگی، 3 دفعہ مانگی، 5 دفعہ مانگی، 10 دفعہ مانگی، 1 ہفتہ مانگی، 10 دن مانگی دعائیں کی، 1 مہینہ کی، 6 مہینے کی دعائیں، 1 سال کی، مایوس ہوا، نہیں ہوتا اس سے، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ یہ شخص جب یہ کہتا ہے کہ یہاں سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا کرنے پر، حاجت براری پر قادر نہیں ہے۔ اور جب آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر نہیں ہے تو یہ کفر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہیں موت کے منہ سے نکال کر صحت بھی بخشتا ہے، اس پر بھی قادر ہے۔ تمہیں ایسی بھوک سے نکال کر، جس بھوک کے بعد موت ہے، اس سے نکال کر تمہیں تمہارا پیٹ بھرتا ہے، اس پر بھی قادر ہے۔ تمہاری پیاس کو بغیر پانی کے ختم کر کے زندگی اور تمہیں جلا بخشتا ہے، اس پر بھی قادر ہے۔ تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہیں اولاد دیتا ہے، اس پر بھی قادر ہے۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔
کسی نے 6 مہینے، 1 سال، 5 سال، 10 سال دعائیں مانگی، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ مایوس ہو جائے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا سے تنگی، یہ تو مایوسی کی بات ہے، جس کو ملل کہتے ہیں، ملال یعنی تنگ ہو جانا، بس تھک گیا میں دعا کرتے کرتے، یہ نفاق ہے۔ دعا سے تھک جانا یہ نفاق ہے، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت سے تھک جانا، اس میں سستی آ جانا، ملل پڑ جانا، ستومان شی سڑے دا دعا نہ ستومانہ کے دل دا نفاق تھے۔ قرآن کریم کے دا منافقین مبارک اللہ پاک فرمائے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی، جی نہیں چاہتا لیکن پڑھتے ہیں، کیا کرے، محلے والے پڑھتے ہیں۔ تو ملل دعا سے، یہ عبادت سے ملل ہے، اور تنگ ہو جانا، دل توڑا ہو جانا، تھک جانا دعا سے، یہ نہیں، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، عبادت سے ملل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم الحمدللہ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، صبح، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، لیکن اس سے ملل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ضابطہ ہر نیکی کے ساتھ ہو۔ آپ نماز پڑھیں، خوش دلی سے پڑھیں، اطمینان قلب سے پڑھیں، دل بہت شاداں ہو، نماز پر تنگ نہ ہو دل آپ کا۔ آپ زکوٰۃ دیں، خوش دلی سے دیں، خوش دلی سے، ينفقون يؤتون المال على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، سنگ دے آیت، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، وہ کھانا کھلاتے ہیں على حبه، اس مال سے جس کو کھانے پر خرچ کیا ہے، اس کے ساتھ محبت بھی ہے، اور دینے سے بھی محبت ہے، اور اللہ سے بھی محبت ہے جس کے نام پہ دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جو مال کے ساتھ آپ کو محبت نہ ہو، وہ پھینکنے والا ہو، وہ آپ اللہ کے نام پر دیں۔ مثلا آپ کچرے میں ڈال رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر زائد ہو گیا، وہ جو شادی حال ہے، وہ نوکر چاکر جنہوں نے پکایا ہے، ان لوگوں نے ان کو کہیں کہ اس کو کہیں اونڈیل دے ڈال دے، میں نہیں ہٹا سکتا، یہ غلط ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو خراب ہو گیا، جسے آپ کو محبت نہیں ہے، وہ دینا نہیں چاہیے، جو سڑ گیا وہ دینا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے یتیموں کو ایسا مال مت دو جس کا تیرے اوپر حق ہے، ایسا مال مت دو۔ صدقے اور زکوٰۃ کے اندر ایسا مال مت دو، وہ مال دو جس مال کے ساتھ آپ کو محبت ہے، دینا بھی وہ ہو جس دینے کے ساتھ آپ کو محبت ہے، دزڑنے اور کو اس ذات سے بھی محبت ہو جس ذات کے نام پر آپ دے رہے ہیں، اللہ حبہ، اللہ کے ساتھ بھی محبت ہو، اللہ کی محبت کی بنا پر میں دے رہا ہوں۔ تو جو بھی عمل ہو اس سے ملل نہ ہونا چاہیے۔ آپ حج کریں تو بڑا خوش ہے دل، پیسے بھی خرچ کیے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جہاد کہا ہے، جہاد اصغر، یہ جہاد ہے، اس لیے جہاد میں تھکاوٹ ہوتی ہے، حج میں بھی بہت، جہاد میں زخمی ہونا، موت، شہادت بھی واقع ہوتی ہے، تھکاوٹ تو ہوتی ہی ہے، حج کے اندر بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، آدمی تک جاتا ہے، ساڑھے ڈیر تنگ سے، خوشی خوشی سے کرے، چاہے کمر ٹوٹ جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائے، ایسی تھکاوٹ ہے کہ ہل نہیں سکتا، لیکن دل خوش ہو۔ آپ روزے رکھے رمضان میں تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ خوش ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کی ابتدا میں ملل نہ ہو، تنگ نہ ہو، آدمی دعا مانگتے مانگتے تھنگ جاتا۔ دعا جو چیز نہ بھی ملے اس کے باوجود بھی دعا اللہ جل شانہ کی محبت اور پیار کو کھینچ کر لاتی ہے تیرے اوپر، تو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے دعا مانگتے مانگتے۔ الحاح سے زاری سے دعا مانگو۔
اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا بندہ بہت زیادہ دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعا قبول کر، عجب دعاءہ دعوتہ، یا اللہ اس کی دعا تو قبول کر، وہ بڑا مانگتا ہے۔ ظاہر ہے فرشتے بھی مخلوق ہیں، اگرچہ وہ انسان کی طرح نہیں ہیں، لیکن فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو جب بندہ بار بار مانگتا ہے، نیک مومن بندہ ہوتا ہے، جبریل کے علم میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ اس کی دعا تو قبول کر لے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کو میرے لیے چھوڑ دو کہ وہ مجھ سے مانگتا رہے۔ اس کی آواز، اس کا ہاتھ اٹھانا، اس کی حیت، اس کی الحاح زاری، اس کی فریاد، اس کا گڑگڑانا مجھے پسند ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے، جیسے ہی وہ دعا مانگتا ہے تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ پاک ارشاد فرماتے جبریل سے اس کو دے دو، اس لیے کہ اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں۔ آپ کہیں گے بہت ساری جگہوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی دعائیں جو مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، میری نہیں ہوتی۔ یہ استعجال ہے، اور یہ اس شخص کے حق میں استدراج ہے، آپ کے لیے استعجال۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ میں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، اس نے مانگی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مال دے دیتا ہے۔ تو آپ کا یہ فعل آپ کی طرف سے استعجال ہے۔ استعجال اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جلدی کرے کسی کام میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ ہر مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلد بازی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، ارشاد فرمائے کہ جلد بازی یہ ہے کہ وہ کہے میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے آتے ہیں، وہ تو یہ نہیں کہتے کہ میں دعا مانگتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں نمازیں پڑھتا ہوں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تہجد بھی پڑھتا ہوں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تہجد بھی پڑھتا ہوں نوکریاں نہیں ملتی، وظیفے بھی کرتا ہوں نوکریاں نہیں ملتی۔ اس شخص نے تو دعا کو اس کے لیے کر دیا، دعا تو بظاہر بن بھی سکتا ہے کہ جس چیز کی دعا مانگی گئی اللہ تعالیٰ وہ دے دے، اس نے تو پورے اعمال کو اس دنیائی حاجت کے کھاتے میں ڈال لیا، اس کے بدلے بیچ دیا۔ نماز بھی بیچ دی نوکری کے لیے، تلاوت بھی بیچ دی نوکری کے لیے، وظائف بھی بیچ دیے نوکری کے لیے، اللہ کو یاد کرنا بھی بیچ دیا نوکری کے لیے، یہ مل جائے۔ اور آخرت کو یہ تصور میں بھی نہیں لاتا کہ آخرت میں میرے لیے ذخیرہ ہو جائے، قبر میں، پولیس صراط میں، میدان حشر میں، جنت کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جلد بازی ہے، جو آدمی کہے کہ میں دعا مانگتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو مثالیں دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 15 سال بعد قبول ہوئی، 15 سال بعد وہ دعا قبول ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں مخلوق میں افضل کوئی ہے نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ جو فضیلت اور درجہ اللہ جل شانہ نے سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں وہ کسی اور کو نہیں۔ یہ مفسرین لکھتے ہیں ساری کائنات میں افضل، ساری کائنات میں افضل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 15 سال بعد قبول ہوتی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ایک دعا مانگتا ہے دوسرا آمین کہتا ہے، اجتماعی دعا قرآن پاک سے ثابت ہے، ایک دعا مانگے دوسرا آمین کہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتا ہے، ہارون علیہ السلام آمین کہتا ہے۔ اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ ایک ہی دعا مانگتے ہیں، اس لیے کہ ایک مانگتا ہے دوسرا آمین کہتا ہے تو دعا ایک ہی۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے ہمارے پروردگار اس فرعون اور فرعونیوں کو، ان کے مال کو تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم ان کے دلوں کو سخت اور غلیظ کر دے، فلا یؤمنوا تاکہ آج کے بعد ان میں ایمان نہ گھسے،
حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لے، چھک لے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی، 40 سال۔ حضرات اہل علم نے لکھا ہے کہ اس دعا مانگنے کے بعد فرعون 40 سال تک زندہ رہا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ غزہ کے لیے مسلمان دعائیں مانگتے ہیں، فجر کی نماز میں قنوت پڑھی گئی، مسلسل پڑھی گئی، وقفے کے ساتھ مختلف جگہوں کے اندر پڑھی گئی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھے اس قسم کے الفاظ کہنا، یہ اگر آدمی کہے کہ یہ قبول ہوگی نہیں، یہ مایوسی ہے، کفر ہے۔ اور جو تنگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملل ہے، نفاق ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ان کے دعاؤں میں نہیں ہے، یہ بدگمانی اور سوء ظن ہے۔ یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ ایک بزرگ ہیں ابو العباس، تو میں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا 40 سال بعد قبول ہوئی۔ مختلف اسلاف کی، اکابر کی، انبیاء کی دعائیں بڑے وقفے کے ساتھ ہوا۔ ایک بزرگ ہے ابو العباس رحمہ اللہ، وہ سخت بیمار تھے اور سخت عجیب حالت اور کیفیت تھی۔ ہمارے ہاں تو یہ مفروضہ ہے، یہ فارمولہ ہے کہ جو بیمار ہو جاتا ہے، نیک ہو تو دوسروں کے اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس شخص سے ضرور کوئی گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے یہ مسلسل بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ سوء ظن، بدگمانی، یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک۔ ابو العباس بیمار تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ۔ میں بھی مانگتا ہوں کہ تجھے عافیت ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ لے۔ وہ ابو العباس بڑے درجے کے ہیں، بہت بزرگ ہیں، وہ آدمی عام آدمی تھے۔ ابو العباس رحمہ اللہ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اسأل اللہ لک العافیہ، یا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے تو عافیت کے لیے سوال کر، میں بھی تیرے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو ابو العباس رحمہ اللہ تھوڑے سے سخت انداز میں آ گئے، بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے، میں اللہ تعالیٰ سے عافیت نہیں مانگتا؟ میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہوں، اور میں جس حال میں ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ہے۔ بظاہر بیماری ہے، تکلیفیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ عافیت ہے۔ عافیت تو کس کو کہتا ہے؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اس میں تیرے لیے خیر ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو چاہتے ہو، محبوب رکھتے ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ بیماری میرے لیے شر ہے لیکن اس میں خیر ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ صحت مندی میں میرے لیے خیر ہے، حالانکہ اس میں اس کے لیے شر ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ فقر میں میرے لیے شر ہے، حالانکہ فقر میں اس کے لیے خیر ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ مالداری اور پیسے زیادہ آنے میں میرے لیے خیر ہے، اور اس میں اس کے لیے شر ہے۔ بہت اچھے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، خلق دی خبر و خیال نہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ میری نوکری ہو، وہ سمجھتا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، حالانکہ اس کے لیے اس میں شر ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ آدمی چاہتا ہے کہ نوکری نہیں ہے تو میرے حق میں شر ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کے لیے خیر ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد کہ جو تمہارے گھر میں کمزور لوگ، کام کاج نہ کرنے والے، اندھے، بہرے، گونگے، لنگڑے، لولے، ضعفاء ہیں، ان کو حقیر مت سمجھو۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں جو رزق دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کی فراوانی ہے، یہ ان ضعفاء کی برکت سے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دیتا۔ تیرا بیٹا ہے، ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے شہر کے اندر، آپ حضرات نے بھی دیکھے ہوں گے، میں تو زیادہ نہیں جاتا، لیکن جب کبھی گیا ہوں تو ایسے بچے بھی گھومتے ہیں، ان کی داڑیاں آ جاتی ہیں،
جن کی زبان صحیح طریقے سے نہیں چلتی یا ان کی تھوڑی سی عقل کمزور ہے، معتوہ ہے، تو اس کو چھوڑتے ہیں، نہ اس کے کپڑے کی خبر، نہ اس کے کھانے کی خبر، نہ اس کی صحت کی خبر، نہ اس کے سردی گرمی سے بچانے کی فکر، بازار میں گھومتا ہے، جہاں اس کو رات آئی وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ، وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہے، یہ ہمارے کمانے کا نہیں ہے، اس کو ہم کیا کریں، چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ گھر کے اندر ان کی بے برکتی، لڑائیاں ہر وقت پیشانی کے اوپر بل پڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے ہیں، ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں جھگڑے ہیں، تنخواہیں ہیں لیکن بے برکتی ہے، رزق میں کوئی برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں۔ شاید یہ اس شخص کی وجہ ہے جس بچے کو تو نے اپنے گھر سے نکال لیا ہے، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو ابو العباس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیرا خیال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے عافیت نہیں مانگتا، میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہوں، اور جس حال میں تو مجھے دیکھ رہا ہے اس میں عافیت ہے۔ انسان اس کو سمجھتا نہیں، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ اگر اس بیماری کی وجہ سے، اس کی تشریح میں کرتا ہوں، اس نے نہیں کی، اگر بیمار کی اس بیماری کی وجہ سے گناہ دھل جائیں، ختم ہو جائیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ عافیت ہے یا نہیں ہے؟ عافیت جہنم سے بچ گیا، اللہ کے قہر سے بچ گیا، اللہ کے غضب سے بچ گیا، اللہ کے عذاب سے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں بچ گیا، یہ عافیت۔ اگر اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں اس بیماری کی وجہ سے ختم ہوئی، آنے والی مصیبتیں دنیا میں تھی یا قبر میں تھی یا برزخ کے اندر تھی، وہ ساری ختم ہو گئی اس بیماری کے بدلے، یہ عافیت ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ راضی ہو گیا، یہ عافیت ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ترقی فرمائی اور جنتوں میں اعلیٰ درجات مل گئے، حدیث میں آتا ہے، یہ عافیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی اعمال اللہ جل شانہ کسی بندے کے لیے لکھتا ہے کہ یہ جنت میں یہ درجہ پائے گا، لیکن بظاہر اس کا عمل اس تک اس کو نہیں پہنچا سکتا، تو پھر اللہ جل شانہ اس پر کوئی مصیبت لاتا ہے۔ مصیبت بیماری کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مصیبت فقر و فاقے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مصیبت مختلف چیزوں میں ہوتی ہے، بینائی کا چلے جانا، گونگا پن، بہرا پن وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس پہ وہ بندہ صبر کرتا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس کو اس صبر کی وجہ سے اس درجات تک فوراً پہنچا دیتا ہے، تو یہ عافیت ہے۔ تو ابو العباس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے، میں عافیت نہیں مانگ، میں عافیت مانگتا ہوں، اور یہ میرے لیے عافیت ہے۔ اس پر آپ قیاس کریں ساری چیزوں۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت مانگتے تھے، آپ سے بڑھ کر عافیت مانگنے والا کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود حاکم مستدرک میں حدیث نقل کی ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں ارشاد فرماتے تھے کہ میں اس زہر کا اثر منہ میں محسوس کرتا ہوں، جو زہر مجھے خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے اس وقت، لیکن فرماتے ہیں اس کا اثر ابھی میں محسوس کر رہا ہوں، مسلسل وہ میرے اوپر جو ہے وہ اثر اس کا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بغیر جہاد میں قتل کیے ہوئے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا اجر دیا۔ پھر فرمایا ابو العباس نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عافیت مانگتے تھے لیکن وہ مسموم دنیا سے چلے گئے۔ پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عافیت مانگتے تھے لیکن وہ مطعون شہید ہو گئے، برچے سے، نیزے سے، خنجر سے مارے گئے۔ وہ عافیت مانگتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو عافیت نہیں ملی۔ دنیا والے آج کل اپنا سارا سرمایہ اپنے موٹے تازے بدن کو، ہٹا کٹا ہے، اس کو سرمایہ سمجھتے ہیں، مال کو سرمایہ سمجھتے ہیں، اس میں عافیت سمجھتے ہیں، بنگلے کو سرمایہ سمجھتے ہیں، اس میں عافیت سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت عافیت اور بڑا سرمایہ ایمان، مومن کا ایمان ہے۔ عافیت اور بڑا سرمایہ مومن کا اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے۔ عافیت اور بڑا سرمایہ مومن کا یہ ہے کہ دنیا سے جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ عافیت اور بڑا سرمایہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جو بھی مرتا تھا تو دوسرے صحابہ آ کر ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ فلاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک نوجوان آ کر کہتا ہے امیر المومنین، مجھے پتا ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کا رسول آپ سے راضی تھے. یہ عافیت، یہ سرمایہ ہے. تو فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عافیت مانگتے تھے. کان یسأل اللہ العافیہ ولکن مات مطعونا، لیکن وہ خنجروں سے مارے گئے، اس حال میں ان کی شہادت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کان عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین الخلیفۃ الثالث یسأل اللہ العافیہ ولکن مات مقتولا ومقطوعا رأسه، اس حال میں ان کی شہادت ہوئی کہ اس کا سر تن سے الگ تھا. حضرت عثمان ذو النورین کا، وہ شہید کیے گئے، وہ مانگتے تھے عافیت. حضرت علی رضی اللہ عنہ عافیت مانگتے تھے ولیکن مات مقتولا، لیکن اس کو قتل کیا گیا مسجد کے اندر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مارا گیا خنجروں سے مسجد کے اندر. یہ سارے عافیت مانگتے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک دفعہ دعا مانگ کر اللہ تعالی سے مایوس ہو جاتے ہیں. یاد رہے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس مت ہو، کسی وقت بھی مایوس مت. اب بھوکے مر جائیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہو. مجھے یہ بہت بڑے آج کل یہ مسلمان بڑے العزم لگ رہے ہیں، غزہ والے، فلسطین والے، کہ ان کا ایک جملہ ہمیں ابھی تک کسی نے نقل نہیں کیا جس میں اللہ تعالیٰ سے مایوسی ہو. بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی زبان پر نہیں لاتے. ایسی اللہ جل شانہ نے استقامت دی ہے. یہ سب سے بڑی عافیت ہے، سب سے بڑی عافیت ہے کہ انسان صحیح سالم ایمان اور دین اپنے ساتھ آخرت اور قبر لے جائے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن مال اور بیٹے کوئی نفع نہیں دے گا، صرف وہ شخص جو قلب سلیم لے کر ہے. بہت بڑا سرمایہ ہے. بیٹے سرمایہ نہیں ہے، مال سرمایہ نہیں ہے، اور نوکری سرمایہ نہیں ہے، کوٹھی اور بنگلے اور سواری سرمایہ نہیں ہے. ایمان سرمایہ ہے جب آدمی محفوظ کر لے. یہ بڑی عافیت. تو انہوں نے مثال دی کہ یہ سارے کے سارے شہید ہو کر مرے. اب مجھے کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، تو عافیت نہیں مانگتا. میں عافیت مانگتا. یہ میں آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں کہ دعا کیا چیز ہے. دعا یاد رکھے مستقل عبادت ہے. دعا عبادت ہے. آپ کی ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی، لیکن آپ دعا مانگتے رہے روزانہ صبح و شام، تو آپ اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، تو شروع سے پڑھو نا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. تیرا رب ارشاد فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، جو لوگ میری دعا سے منہ چڑھاتے ہیں، ناک چڑھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. دعا نہ مانگنا دعا سے تکبر ہے. سيدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ میری عبادت چھوڑ رہے ہیں.